الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزاری کے معیار، آپ کے عمل اور ارشادات کا ذکر جلسہ سے پہلے خطبہ میں نے کیا تھا، اسی ضمن میں آج بھی بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی بات کی شکر گزاری کی بھی آپ نے ہدایت فرمائی. چنانچہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی اس فعل پر خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی لقمہ کھائے تو اس پر اس کی حمد کرے، یا کوئی گھونٹ پیے تو اس پر اس کی حمد کرے. اس طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ایک دن اور روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا. آپ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اسے صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، قابل احترام چیز کی عزت کیا کرو. جب یہ رزق کی نعمت کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو پھر انہیں واپس نہیں ملتی. بس آپ کا یہ عمل تھا کہ خود بھی بظاہر ہر چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے. بس اگر ہمیں رزق میں برکت کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے. اس وقت آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانا ہے جسے ہم کھائیں؟ انہوں نے عرض کیا، سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ نے فرمایا کہ وہی لے آؤ. آپ نے انہیں پانی میں ڈال کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، وہ نمک لے آئیں. آپ نے فرمایا، کیا کوئی سالن ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سوائے کچھ سرکے کے اور کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا، وہی لے آؤ. آپ نے اسے اپنے کھانے پر انڈیلا اور اس میں سے کھایا اور اللہ عز و جل کی حمد کی. پھر فرمایا، سرکہ کیا ہی عمدہ سالن ہے. اے ام ہانی، وہ گھر غریب نہیں ہوتا جس میں سرکہ ہو. بس یہ تھے آپ کی شکر گزاری کے معیار. ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں، بے شمار نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا حق ہم ادا نہیں کرتے، بلکہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے پیدا ہو جاتے ہیں. گھر والوں سے شکوے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں لے کے آئے، وہ نہیں لے کے آئے. حضرت مسلم موعود نے ان ناشکری کرنے والوں کو نقشہ اور صحابہ کی شکر گزاری کا نقشہ بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم پر کبھی پھٹا ہوا کپڑا ہو تو تم رونے لگ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہماری قسمت کیسی پھوٹ گئی کہ ہمیں پہننے کے لیے پھٹا ہوا کپڑا ملا. مگر صحابہ کو پھٹا ہوا کپڑا ملتا تو ان کا سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا، ان کی زبان اس کے احسان کے ذکر سے تر ہو جاتی، اور وہ کہتے کتنا اچھا کپڑا ہے جو ہمارے خدا نے ہمیں دیا. انہیں اگر سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا 4 دن کے بعد ملتا تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی، اور وہ کہتے الحمدللہ، خدا نے ہمیں اپنے انعام سے نوازا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں جو فائدہ سوکھی روٹی کے ٹکڑوں نے دیا، وہ آپ افراد جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، وہ تمہیں پلاؤ اور قورمہ بھی نہیں دیتے. آج جسے پلاؤ ملتا ہے
وہ پلاؤ تو کھاتا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی اس میں حسرت ہوتی ہے کہ پلاؤ کے ساتھ زردہ بھی ہوتا. جسے پلاؤ اور زردہ میسر آئے وہ بھی خون کے عنصر ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ زردے کے ساتھ پھرنی بھی ہوتی. جسے دال ملتی ہے وہ گوشت کے لیے روتا ہے، جسے گوشت ملتا ہے وہ چاولوں کے لیے تڑپتا ہے. تو جیسے 4 روٹیاں کھانے کو ملیں، اس طرح انہوں نے تفصیل بیان کی ہے آپ نے بہت تفصیل سے. بہرحال اور فرماتے ہیں لیکن ان صحابہ کا حال تھا، وہاں سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی ملتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس ٹکڑے کے بھی مستحق نہ تھے، یہ تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ ٹکڑا ہمیں عنایت کیا. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ روکھی روٹی کا ٹکڑا ان کے انگ لگ جاتا تھا، ان کے اندر علو ہمتی پیدا کرتا تھا، بلند ہمتی پیدا ہوتی تھی، ان کے جذبہ شکر گزاری کو اور بھی بڑھا دیتا تھا. فتح مکہ کے دن جس دن عرب کا مقام عمارت ختم ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، مکے کے بڑے بڑے صنادین جن کی ساری زندگی اسلام کی دشمنی میں گزری تھی، گردن جھکائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم سب میری طرف سے آزاد ہو. یہ اعلان کرنے کے بعد آپ اپنے، یہاں پھوپھی لکھا ہوا ہے، آپ غلطی سے صاحب کتابت لگتا ہے یا غلطی سے بیان کیا آپ نے، بہرحال ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، اور ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں. جیسے بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کھانے کو کچھ ہے، انہوں نے کہا کھانے کو تو کچھ نہیں، اس طرح بھی بیان ہوا ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں خود کھلا دیتی، سوائے ایک سوکھی روٹی کے جو کئی دن سے پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے کہا اچھا وہی لے آؤ. جب وہ خدمت میں لے کر آئیں روٹی تو آپ نے کہا یہ بڑی اچھی روٹی ہے اور تم یوں ہی افسردہ ہو رہی ہو کہ کھانے کو کچھ نہیں میرے گھر میں. پھر وہ پانی لے کے آئیں، آپ نے روٹی کو پانی میں بھگویا، اس کے بعد فرمایا سالن ہے. انہوں نے کہا سالن کہاں سے آنا تھا، مجھے روٹی بھی نہیں تھی، پہلے نہ میں لے آتی. تھوڑا سا سرکہ میرا پڑا ہوا میرے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اچھا سالن ہے. وہ اس کو لے آئیں، سرکہ لے آئیں جیسا کہ بھی بیان ہوا ہے، اور آپ نے بھگوئی اور اس کو کھانے لگے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو بھی خدا کی نعمت سمجھا اور سوکھی روٹی اس کے کھا کر اس کے فضل کا شکر ادا کیا. پس در حقیقت ہاضمہ انسان کی بشاشت سے پیدا ہوتا ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے. اگر خوشی سے ایک معمولی چیز بھی کھائی جائے تو بہت زیادہ قوت پیدا کر دیتی ہے، لیکن اگر رنج سے اچھی چیز بھی کھائی جائے وہ انسان کے اندر کوئی قوت پیدا نہیں کرتی. اور فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ چیزیں ملنی چاہیے اور کم ملی ہیں، مگر وہ ہر چیز کے متعلق یہ سمجھتے تھے صحابہ کہ کم ملنی چاہیے تھی مگر زیادہ ملی. ان کی شکر گزاری کا طریقہ یہ تھا، تھوڑا سا بھی ملتا تو کہتا ہے یہ بھی بہت زیادہ. اس وجہ سے ان کی ایک روٹی انہیں بھی فائدہ پہنچا دیتی تھی جو تمہیں 10 روٹیاں بھی فائدہ نہیں پہنچاتی. پھر فرما دیا آپ نے کہ یہ اس لیے ہے کہ تم میں سے بعض نے ابھی تک ایمان کی حلاوت نہیں چکھی، تمہارے دل اس حقیقت سے قطعی طور پر بے خبر ہیں کہ تمہیں خدا نے ایک عظیم الشان روحانی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور جسے خدا روحانی انقلاب اور تغیر کے لیے پیدا کرے اس کے مقابلے میں دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہیچ ہے. مگر بجائے اس کے کہ تم اپنے مقام کو سمجھو اور اپنے فرائض کا صحیح احساس پیدا کرو،
تمہیں نہایت ادنا اور ذلیل چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے. تم نہایت ادنا اور ذلیل چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو اور کہتے ہو مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا. جب تک تمہارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ تمہیں خدا نے کس غرض کے لیے پیدا کیا ہے, اور جب تک تم اپنے درجے کو نہ پہچانو, اس وقت تک تم نے کام کیا کرنا ہے. تم کو خدا نے اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ تمہارا دل خوشی کی لہروں سے ہر وقت پر رہنا چاہیے اور تمہارے اندر ہر وقت بیداری اور ہوشیاری نظر آنی چاہیے. اگر یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو فوری طور پر تم میں ایسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ قلیل سے قلیل خوراک بھی تمہیں کام کرنے کے قابل بنا دے گی. بس یہ نسخہ ہے جسے عمومی طور پر تو ہر احمدی کو, جن پہ کم وسائل ہیں ان کو بھی, لیکن خاص طور پر واقفین زندگی کو اپنی شکر گزاری کے معیار بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس کی بہت ضرورت ہے. اور اسی طرح اپنے بیوی بچوں میں بھی اس کا زیادہ سے زیادہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس مقصد کے لیے واقفین نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے وہ بہت عظیم مقصد ہے. اور عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے عظیم مقصد حاصل کرنے والوں کے نمونے ہونے چاہیے, سامنے ہونے چاہیے, ان پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے, تبھی وہ مقصد بھی حاصل ہو سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی خدمت پر شکر گزاری کے ساتھ انہیں کس قدر دعاؤں سے نوازتے تھے, اس بارے میں ایک روایت ہے. ابو قتادہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور ارشاد کیا کہ تم اپنی ساری شام اور ساری رات چلو گے اور کل انشاءاللہ پانی تک پہنچ جاؤ گے. کسی سفر میں تھے, لوگ اس طرح چلے کہ کوئی کسی کی طرف متوجہ نہ ہوا. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جاتے تھے یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی اور آپ کے پہلو میں تھا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی تو آپ اپنی سواری پر ایک طرف جھک گئے. میں آپ کے پاس گیا, میں نے آپ کو جگائے بغیر سہارا دیا یہاں تک کہ آپ ٹھیک ہو کر اپنی سواری پر بیٹھ گئے. پھر آپ چلتے گئے یہاں تک کہ اکثر رات گزر گئی. آپ پھر اونگ کے باعث اپنی سواری پر جھک گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر آپ کو بغیر جگائے سہارا دیا یہاں تک کہ آپ پھر اپنی سواری پر ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں پھر اسی طرح چلتے رہے یہاں تک کہ سحر کا آخری حصہ آ گیا تو آپ پہلی دونوں مرتبہ سے زیادہ جھک گئے یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ مڑ کر گر نہ جائیں. میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ کو سہارا دیا. چنانچہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کون ہے. میں نے عرض کیا ابو قتادہ. آپ نے فرمایا کہ تم کب سے یوں میرے ساتھ چل رہے ہو. میں نے عرض کیا کہ رات سے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی ہے. انتہائی شکر گزاری کا اظہار فرمایا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شکر گزاری کے معیار کا کیا اسوہ ہمارے سامنے رکھا. ایک روایت میں آتا ہے, حضرت امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب عز و جل نے میرے سامنے مکے کی وادی کو سونا بنا دینے کی پیشکش کی. تو میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب نہیں, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن سیر رہوں, اچھی طرح کھاؤں, تاکہ جب میں سیر ہوں تو تیری حمد و ثنا کروں اور تیرا شکر ادا کروں, اور جب میں بھوکا ہوں تو تیری بارگاہ میں عاجزی سے گڑ گڑاؤں اور تجھ سے دعا کروں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے تو برتن سے ہٹ کر 3 سانسوں میں پیتے تھے. ایک ہی سانس میں سارا گلاس نہیں پی لیتے تھے بلکہ 3 سانسوں میں پیتے تھے پانی. ہر سانس پر اللہ کی حمد کرتے تھے اور آخری سانس کے بعد اللہ کا شکر ادا فرماتے تھے. جیسے آپ نے فرمایا پانی کا گھونٹ بھی لو تو شکر کرو, اس کی حمد کرو. یہ ہے پانی پینے کا طریقہ. شکر گزاری کے ساتھ یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بجائے ایک دم پینے کے آہستہ آہستہ رک کے پینا چاہیے. بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک لمبی روایت ہے. کہتے ہیں کہ
اللہ کی ہی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ ایک دن بھوک کے مارے اپنے کلیجے کو سہارا دینے کے لیے زمین سے میں اپنے کلیجے کو سہارا دینے کے لیے زمین سے لگا رہتا تھا، اور کبھی تو بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات نہیں، کئی دنوں کی بات ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں لوگوں کے راستے پر بیٹھ گیا، بہت بری حالت تھی، جہاں سے وہ آتے تھے لوگ، جہاں سے حضرت ابوبکر گزرے۔ میں نے ان سے اللہ کی کتاب کی، قرآن کریم کی کتاب کی ایک آیت پوچھی، غریبوں کا خیال رکھنے کے بارے میں، نام مانگنے والوں کے بارے میں، بھوکے لوگوں کے بارے میں۔ تو انہوں نے مجھے اس کا مطلب سمجھایا اور چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد پھر حضرت عمر گزرے، انہوں نے بھی اسی طرح مجھے اس کا مطلب بتایا اور چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ مسکرائے، اور میرے نفس کی کیفیت جو تھی، جو میرے چہرے کی حالت تھی، وہ سمجھ گئے۔ فرمایا ابو ہر۔ میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ گھر چلے گئے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا، آپ اندر گئے، مجھے بھی اندر جانے کی اجازت دی۔ اندر آپ کے کمرے میں دودھ کا پیالہ پڑا تھا۔ گھر والوں سے پوچھا کہاں سے آیا، انہوں نے بتایا کسی طرح سے تحفہ آیا۔ بہرحال فرمایا ابا ہر۔ میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس لے آؤ۔ یہ وہ لوگ تھے جو اکثر بھوکے ہی رہتے تھے، یہاں باہر بھی بیٹھے رہتے تھے ہر وقت، لوگ ان کو کھانا وغیرہ اپنے لے جا کے کھلا دیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ نے ان کو بلایا۔ کہتے ہیں مجھے ان کا یہ بلانا برا لگا۔ میں نے کہا اہل صفہ کے سامنے یہ اتنا سا دودھ کیا چیز ہے؟ میں زیادہ حقدار تھا کہ میں اس دودھ سے کچھ پیتا کہ جس سے مجھ میں طاقت آتی، اور اگر وہ آ گئے اور آپ نے مجھے حکم دیا اور کہ ان کو دو تو مجھے دینا ہی ہوگا، اور پھر مجھے تو امید نہیں ہے کہ اس دودھ سے مجھ تک کچھ پہنچے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے کچھ چارہ نہ تھا، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں تھا۔ آخر میں ان کے پاس آیا، ان کو بلایا، وہ چلے آئے اہل صفہ اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ۔ میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ لو اور ان کو دو۔ کہ کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ لیا، ایک آدمی کو دیتا، وہ پیتا یہاں تک کہ وہ سیر ہو جاتا، پھر دوسرا تیسرا اس طرح پیتے جاتے، یہاں تک کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور وہ لوگ جو بیٹھے تھے سب سیر ہو چکے تھے، اچھی طرح پی لیا تھا انہوں نے دودھ۔ آپ نے وہ پیالہ لیا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا، پھر میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ۔ میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے پینا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ یہی فرماتے رہے اور پیو۔ میں نے اتنا پیا، آخر میں نے کہا اب نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا جس میں اس کو اتاروں، بالکل پیٹ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ تو میں نے پیالہ آپ کو دے دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا پہلے، حالانکہ بھوک آپ کو بھی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پہلے شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لیا اور وہ بچا ہوا دودھ پی لیا۔ تو یہ شکر گزاری تھی آپ کی، اور اس شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ایسی ڈالی کہ سب صحابہ نے بھی پی لیا اور آپ نے بھی اپنی بھوک اسے مٹائی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی احسان کیا جائے وہ اس کا بدلہ دے، اور جس میں یہ طاقت نہ ہو وہ اس احسان کا لوگوں کے سامنے ذکر کرے، کیونکہ جو شخص ذکر کرتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جو شخص بناوٹی طور پر اپنے آپ کو بڑائی کا حامل خیال کرتا ہے حالانکہ بڑائی اسے حاصل نہیں، تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے جھوٹ کے 2 لباس پہنے ہوئے ہیں، یعنی سر سے پاؤں تک جھوٹا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اسود بن ذہب بن عبد مناف بن زہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ماموں اندر تشریف لاؤ۔ وہ اندر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، فرمایا اس پر بیٹھ جائیں، کیونکہ ماموں باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اے ماموں، جس شخص پر کوئی احسان کیا جائے اور وہ اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو کم از کم اس احسان کا ذکر ہی کر دے، کیونکہ جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے تو گویا اس نے شکر ادا کر دیا۔ اور شکر کے اس پہلو کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت میں ہم کس طرح دیکھتے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اب ہمیشہ اپنے محسنوں کو آپ نے یاد کیا اور ہر موقع پر ان کا ذکر کرتے رہے۔ مثلاً حضرت ختیجہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، جنہوں نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک کیا۔ وہ مکے کی مالدار خاتون تھیں۔ جب ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا کہ جس طرح چاہیں آپ استعمال فرمائیں۔ پھر دعویٰ نبوت کے بعد ہر تکلیف اور مشکل میں پورے اخلاص و وفا کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں، یہاں تک کہ 10 نوی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وفا شار بیوی کے احسانوں کا اپنے آخری دم تک احسانوں کو اپنے آخری دم تک یاد رکھا اور ہمیشہ ان کی نیکیوں کا تذکرہ فرماتے رہے۔ اتنا تذکرہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کو رشک آتا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ختیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی تعریف کرتے اور بہت اچھی تعریف فرماتے۔ ایک دن مجھے غیرت آ گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کیا اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی، کیونکہ ختیجہ نے مجھے اس وقت قبول کیا جب دوسروں نے میرا انکار کیا، اور جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو اس نے میری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا تو اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد نہیں دی۔ آپ نے تمام عمر ان کی خدمات کو یاد رکھا اور ہمیشہ شکر گزاری کے اظہار فرماتے رہے۔ اسی طرح اپنے دوستوں کا جنہوں نے جس طرح بھی مدد کی آپ بڑا شکر گزاری کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے درمیان اختلاف ہوا اور اس کی اطلاع جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے دوسروں کو حضرت ابوبکر کے بڑے بڑے احسانات یاد دلائے اور صحابہ کو انہیں ایذا نہ دینے کی تلقین فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ابوبکر اللہ آپ کی جب دونوں معاملہ لے کر آ گئے آخر علیہ وسلم کے پاس، دونوں کو احساس ہوا، حضرت ابوبکر بھی کہیں کہ میں نے زیادتی کی حضرت عمر پہ، میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا میں نے زیادتی کی، معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی باتوں کو پر غور نہیں کیا، بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے کیوں بحث کیا حضرت ابوبکر سے، اور پھر آپ نے فرمایا ابوبکر اللہ آپ کی پردہ پوشی فرمائے اور درگزر فرمائے۔ پھر حضرت عمر بھی نادم ہوئے اور حضرت ابوبکر کے گھر پر آئے اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے جب، تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا اور تم نے کہا تو جھوٹا ہے، اور ابوبکر نے کہا سچا ہے، اور انہوں نے اپنی جان اور مال سے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، تو کیا تم میرے ساتھی میرے لیے چھوڑو گے بھی یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کو کبھی تکلیف نہیں دی گئی، ہمیشہ آپ کا خیال رکھا جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کو پسند کرے
یا اس نعمت کو پسند کرے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس بندے نے وہ نعمت پسند کی جو اللہ کے پاس ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت ابوبکر رو پڑے، اور ہم نے ان کے رونے پر تعجب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسے بندے کا ذکر فرما رہے ہیں جس کو اختیار دیا گیا ہے، اور حضرت ابوبکر سن کر رو پڑے۔ در حقیقت اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سب سے زیادہ اس بات کا علم رکھنے والے تھے، اس لیے آپ رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے بلحاظ اپنی صحبت اور بلحاظ مال خرچ کرنے کے ابوبکر ہیں، اور اگر میں نے کسی کو اپنے رب کے سوا جانی دوست بنانا ہوتا تو میں ابوبکر کو بناتا۔ ابوبکر کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ اس بات کو سن کے ان کو خیال آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ جب مسلمانوں پر مکہ میں طرح طرح کے مصائب ڈھائے گئے تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی اذن سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت شاہ حبشہ نے ان کو اپنے ملک میں پناہ دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ نجاشی کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا، اور ہر موقع پر آپ نے اس احسان کی شکر گزاری کا اظہار اپنے اقوال و افعال سے فرمایا۔ چنانچہ جب نجاشی کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو بڑا اکرام سے رکھا تھا، بڑی عزت کی تھی، اور میں پسند کرتا ہوں کہ ان کے اس احسان کا بدلہ خود اتاروں۔ پھر آپ نے اسی شکر گزاری کے جذبے کے تحت بادشاہ کا جنازہ غائب بھی پڑا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نجاشی کی وفات کی خبر ملی تو آپ نے اس کی نماز جنازہ غائب عطا کی، اور صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں، اور آپ نے اس میں 4 تکبیریں کہیں۔ انصار کے عمل پر آپ کی شکر گزاری کا اظہار ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں سال ہجرت سے قبل مدینہ سے 70 لوگوں نے بیعت کی، وہ 13 سال حضور کی ہجرت سے قبل مدینہ سے 70 لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عہد کیا کہ جب حضور مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم اپنی جانوں کی طرح حضور کی حفاظت کریں گے۔ اس موقع پر ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مدینہ کے یہود کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، آپ کا ساتھ دینے سے وہ منقطع ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ دیں اور مکہ واپس آ جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہوگا، تمہارے دوست میرے دوست ہوں، اور تمہارے دشمن میرے دشمن ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ تو آپ نے بتایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہم فقہ ہو فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے۔ معمولی سے کام پر بھی شکر گزاری کا اظہار فرماتے تھے آپ۔ ایک روایت ہے غزوہ خیبر کے بعد راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ سے ہوئی۔ شادی والی رات حضرت ابو ایوب خالد بن زید نے رات بھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ کے باہر پہرا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوئے اور دیکھا کہ ابو ایوب باہر پہرا دے رہے ہیں تو ان سے پوچھا ہے ابو ایوب خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے بارے میں اس عورت سے خدشہ محسوس ہوا
کہ کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ جنگ خیبر میں آپ نے اس کے باپ اور اس کے خاوند اور اس کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور اس نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، اس لیے مجھے اس کی طرف سے آپ کے متعلق خوف پیدا ہوا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کا خلاصہ، ان کا اخلاص دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، تو ابو ایوب کی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح اس نے رات بھر میری حفاظت کی۔ مطعم بن عدی وہ شخص تھا جس نے قریش کا ظالمانہ صحیفہ چاک کیا تھا اور طائف سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں داخل کیا تھا۔ چنانچہ جب بدر کے قیدی آپ کے سامنے آئے تو آپ نے مطعم کے احسانات کا ذکر فرمایا۔ روایت میں ہے کہ محمد بن جبیر نے اپنے باپ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کی نصرت فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ناپاک لوگوں کے متعلق سفارش کرتے تو میں ان کی خاطر ان کو چھوڑ دیتا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اور واقعہ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ مطعم پکا مشرک تھا اور اسی حالت میں مرا، لیکن طبیعت میں شرافت کا مادہ تھا۔ چنانچہ قریش کا ظالمانہ صحیفہ جس کی وجہ سے مسلمان شیب ابی طالب میں محصور تھے کہ اسے مطعم نے ہی چاک کیا تھا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو اس وقت بھی مطعم نے ہی آپ کو اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں داخل کیا تھا۔ یہ اسی احسان کی یاد تھی جس سے متاثر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک نمایاں خصوصیت تھی کہ جب کبھی کوئی شخص آپ کے ساتھ ذرا سا بھی نیک سلوک کرتا تو آپ اس کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے، اور آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ آپ کو اس کے احسان کا عملی شکریہ ادا کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اور یہ نہیں تھا کہ دنیا داروں کی طرح جب آپ ایک دفعہ کسی کے احسان کے جواب میں نیک سلوک کر لیتے تو پھر کہنے لگ جاتے کہ بس اب احسان کا بدلہ اتر گیا، بلکہ آپ ہمیشہ تمام زندگی اس کا احسان اتارنے کی کوشش فرماتے یا ذکر کرتے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے غزوہ کے لیے تشریف لے گئے تو ان سے 30 یا 40 ہزار کا قرض لیا گیا، اور جب حنین سے واپس تشریف لائے تو اس کو ادا کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اہل میں اور مال میں برکت ڈالے۔ مال اور قرض کا بدلہ پوری ادائیگی اور تعریف ہے، یعنی قرض دینے والے کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر بن اختب بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن میں پانی لایا، اس میں ایک بال تھا، میں نے وہ بال نکال دیا، معمولی سی بات ہے، اور وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم جمل، کہ اے اللہ اسے خوبصورت بنا دے۔ کوئی موقع نہیں ہوتا تھا معمولی سا بھی جو آپ اس شکریہ ادا نہ کرتے ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ان پہ اثر کہ انہوں نے 93 برس کی عمر پائی اور ان کے سر اور داڑھی میں کوئی بھی بال سفید نہیں تھا۔ اسی طرح ایک روایت ہے، قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس سے سنا، انہوں نے کہا حضرت ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انس آپ کا خادم ہے، آپ نے انس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو بڑھا دے، اور جو تو نے اسے عطا کیا ہے اس میں اس کے لیے برکت دے۔ اس دعا کے پورا ہونے کا ذکر یوں ملتا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یقیناً میرا مال بہت زیادہ ہے اور میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد کی تعداد آج قریباً 100 تک پہنچتی ہے۔ پھر آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس شخص پر کوئی احسان کیا گیا پھر اس نے اس کا ذکر کیا تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے اس کو چھپایا تو اس نے اس کی ناشکری کی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرماتے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی تحفہ دیا جائے تو اگر اس کی استطاعت ہو تو اس تحفہ کا بدلہ دے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، کیونکہ جس نے اس کی تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے اس کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ یہ ہیں وہ بنیادی اخلاق جو معاشرے میں محبت اور رواداری پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی تحفتاً پیش کی تو آپ نے اسے اس کے بدلہ میں 6 اونٹنیاں دیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف وسق غلہ دے کر ادھار لے کر دیا، یعنی تقریباً کوئی 80 کلو کے قریب۔ پھر ادھار دینے والے شخص اس کا تقاضا کرنے آیا تو آپ نے اسے ایک وسق عطا فرمایا اور فرمایا نصف اس کے قرض کی ادائیگی کے طور پر اور نصف اس کے لیے بطور تحفہ ہے، شکر گزاری کے طور پر۔ حضرت ابو ہند سے روایت ہے کہ تمیم بن اوس الداری شام سے مدینہ کی طرف قندیلیں، زیتون کا تیل اور بٹی ہوئی رسیاں لائے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو اتفاق سے وہ جمعہ کی رات تھی۔ انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس نے رسیاں تیار کیں، مسجد نبوی میں قندیلیں لٹکائیں، روشنیاں لیمپ تھے، ان میں تیل ڈالا، ان میں بتی رکھ دی، اور جب سورج غروب ہوا تو تمیم نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ انہیں روشن کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد ان چراغوں سے روشن ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تمیم داری نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور فرمایا، تم نے تو اسلام کو منور کر دیا، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں منور کرے۔ اور پھر فرمایا، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہارا نکاح اس سے کر دیتا۔ یعنی اتنا سراہا اس کے اس فعل کو کہ مسجد کو انہوں نے روشن کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں اتنا کھڑا رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کو پہلے بھی گناہوں سے محفوظ رکھا ہے اور بعد میں بھی۔ آپ نے فرمایا، کیا مجھے پسند نہیں کہ شکر گزار بندہ ہو جاؤں؟ جب آپ کا جسم فربا ہوا یہاں لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہوتے ہوئے ٹانگوں میں تو بہرحال تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے قیام تو بیٹھ کر سورہ فاتحہ اور صورتیں تو بیٹھ کر لیتے تھے، لیکن جب رکوع کرنا چاہتے تو پھر کھڑے ہو جاتے اور پھر رکوع کرتے تھے۔ عطا روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عمر اور عبید اللہ بن عمر کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بےتاب ہو کر رو پڑیں اور کہنے لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ بستر میں لیٹے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کہ آج کی رات تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام اور آپ کا قرب پسند ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب آپ اٹھے اور مشکیزے سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے۔ نماز کے آپ
بعد آپ دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار کے نیچے تھا، اور پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے، یہاں تک کہ فجر کی اذان دینے کے بعد بلال آئے۔ جب انہوں نے آپ کو اس طرح گریہ ازاری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ ہونے والے سارے گناہ بخش چکا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں کیوں نہ رہوں کہ آج رات میرے رب نے یہ آیات نازل کی ہیں، اور وہ آیات آل عمران کی یہ ہیں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمان اور زمین کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور بے ساختہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد، کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو یہ آیات پڑھتا ہے مگر ان پر غور و فکر نہیں کرتا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عربی کے الفاظ الا اکون عبدا شکورا، آپ کی شکر گزاری کے بارے میں جو حدیث تھی، کہ فرمایا کہ اے عائشہ، کیا خدا ہی کا کام ہے کہ وہ محسن بنے، بندے کا کام نہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے؟ اگر رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان بھی باوجود ان تمام قربانیوں کے جو آپ نے کی، باوجود جذبات محبت کی فراوانی کے جو آپ خدا تعالیٰ کے متعلق رکھتے تھے، پھر بھی اس بات کے محتاج تھے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، دن کو عبادت کرتے اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ سے ملنے کے قابل بناتے، تو اور کون ہے انسان ہے جو اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے مستغنی قرار دے سکے؟ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اس قدر روتے اور قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر برم ہو جاتا۔ صحابہ نے عرض کی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ بخش دیے ہیں، پھر اس قدر مشقت اور رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتے ہوئے اپنی شکر گزاری کو انتہا تک پہنچائیں۔ شکر گزاری بیٹھ جانے کا نام نہیں، شکر گزاری عمل میں مزید ترقی چاہتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے اعلیٰ ترین معیار پر تھے، اس لیے آپ نے عبد شکور ہونے کا بھی اعلیٰ ترین معیار حاصل کیا، اور ساتھ ہمیں تلقین فرمائی کہ تم بھی عبد شکور بنو اگر اللہ تعالیٰ کے حقیقی عبد ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ جوں اللہ تعالیٰ تمہارے پر فضل نازل فرماتا ہے، اتنا ہی عبادت کے معیار اونچے کرو اور شکر گزاری کرو۔ خدا تعالیٰ کے فضلوں کے نتیجے میں سستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عبادت اور شکر گزاری میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ بس جب تک ہم اس نسخے پر عمل کریں گے، ہم ترقی کی منازل کو طے کرتے جائیں گے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انشاءاللہ۔ حضرت مسلم نے اس کی آگے وضاحت میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا
کہ نادان ہے وہ شخص جس نے کہا کرم ہائے تمہارا کرد گستاخ. فارسی کا مسئلہ ہے کہ تیرے کرم ہی ہیں جنہوں نے مجھے گستاخ بنا دیا. کہ شاعر کہتا ہے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم نے مجھے گستاخ بنا دیا. مجھے اس کے شکر گزار بنتا، گستاخ بن گیا. کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گستاخ نہیں بنایا کرتے. یہ تو غلط کہتا ہے وہ. اور سرکش نہیں بنایا کرتے، بلکہ اور زیادہ شکر گزار اور فرما بردار بناتے ہیں. بس تم لوگ پہلے کی نسبت زیادہ شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اگر تم ان پر شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی شکر گزار بنائے، حقیقی عابد بنائے، اس کے فضلوں کو حاصل کرنے والے ہم ہمیشہ ہوتے رہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.